جی آج ہم بات کریں گے پیراڈائز لاسٹ کی تھیم کے بارے میں کہ بیسیکلی کون کون سے تھیمز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اس کے اندر. پہلے ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے ایکسپلینیشن کی بات کی، ہم نے سٹوری کی بات کی، ہم نے کریکٹرز کی بات کی، ہم نے پلاٹ کی بات کی، ہم نے فلاز کی بات کی، کہاں کہاں پہ کون کون سی جگہ پہ کیا کیا چیزیں ہیپن ہوئی ود ان اے پیراڈائز لاسٹ. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تھیمز ان پیراڈائز لاسٹ. دا فرسٹ ون ول بی فیٹ اینڈ فری ول. ہمارا پہلا تھیم اس میں بنے گا فیٹ اینڈ فری ول. اگر آپ دیکھیں جیسا کہ ہم نے کہانی کو ڈسکس کیا تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہیں کہیں پہ قسمت بھی نظر آئے گی اور کہیں پہ آپ کو فری ول بھی نظر آئے گی. کیا آپ کو کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ سٹوری پڑھتے ہیں بعض اوقات اٹ از بینگ اسٹیٹڈ کہ جی اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر آپ ہولی قرآن کے ویو سے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ساری چیزیں پہلے سے پری پلان تھی. آدم نے جنت سے نکالا جانا تھا، انہوں نے فروٹ کھانا تھا، یہاں پہ آنا تھا، یہاں پہ رونقیں لگنی تھی. یہ میدان جو سجایا گیا تھا بیسیکلی انسانوں کے لیے سجایا گیا تھا. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ بٹ وی ہیو ٹو ڈسکس ریگارڈنگ ملٹن. ملٹن کیا کہتا ہے اور ملٹن نے کہاں سے اس کو ڈسکس کیا ہے؟ بائبل سے. سو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ان کے مقدر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی یا ان کے پاس اختیار تھا ان چیزوں کو کرنے کا. دا تھنگ از دیٹ کہ جیسا کہ ان کو کہا گیا جی آپ نے فروٹ آف نالج کے پاس نہیں جانا. دیر واز اے ریسٹرکشن، دیر واز اے کمپلیٹ ریسٹرکشن دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو دیر اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایٹ دیٹ ون. بٹ دے ہیو گون اینڈ دے ہیو ایٹن. اینڈ دا تھنگ از دیٹ وہاں پہ ان کی نہ قسمت نے کام کیا اور نہ وہاں پہ ان کی فری ول نے کام کیا. بٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں فری ول کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نظر آئے گی. ایک طرف ان کی قسمت ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ فری ول ہے. کہ اگر وہ نہ جاتے، کسی نے ان کو باؤنڈ تو نہیں کیا تھا. باؤنڈ کس نے کیا تھا؟ سیٹن نے ان کو مجبور کیا نا. بیسیکلی سیٹن جب اپنے رنگ کو چینج کر کے، اپنی شکل کو چینج کر کے وہاں پہ اگر گھسا ہے تو اس نے کیا کیا وہاں پہ جا کے؟ تب ان کے پاس فری ول تھی نا، وہ نہ کھاتے. ان کے پاس فری ول تھی نا. دا فیٹ از دیٹ کہ ایڈم وہاں پہ کیسے پہنچا، جبکہ ایڈم کو سیٹن وہاں پہ کیسے پہنچا؟ اس کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. سیٹن کا کیا کام ہے جنت میں؟ ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی کیا کر کے گیا؟ شکل چینج کر کے گیا. دیٹ از دا فیٹ. اور وہ اس فیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوئے. اور وہاں پہ جب انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ آپ نے یہ فروٹ آف نالج جو ہے گین کرنا ہے، تو وہاں پہ فری ول تھی کہ اگر جو ہے جو دوسرا ہمارا کریکٹر ایو تھا وہ اگر اس کی بات نہ مانتا، اس کے پاس فری ول تھی کہ وہ اس کو انکار کر سکتا تھا. آن دا ادر اینڈ اگر آپ دیکھیں جیسا کہ ہم نے اس دن بھی بات کی کہ عورت کو جو ہے بیوٹی کا لالچ دے کے اس نے کیا کیا؟ اپنی باتوں میں لے آیا. اس میں ایک اور تھیم بھی بن سکتا ہے لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اپنے فیٹ اینڈ فری ول کو ہی ڈسکس کریں گے. دا نمبر سیکنڈ از سن. آپ دیکھیں اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی گناہ کا جو کنسیپٹ تھا وہ دنیا میں نہیں تھا. دیٹ واز دا ایڈم، بیکاز ایڈم واز اینڈ ایو واز دا فرسٹ جنریشن. تو ان کے ہاں جو سن کا کنسیپٹ آیا، جو گناہ کا کنسیپٹ آیا، اس دن بھی ہم نے بات کی گناہ ہوا، گناہ کے بعد پنشمنٹ کی باری آئی. لیکن جو سن کا کنسیپٹ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے بیسیکلی فیٹ اینڈ فری ول کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے سن کی طرف کیا کیا؟ قدم بڑھایا. ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے فروٹ آف نالج کی طرف گئے اور اس کو کھایا. اینڈ آن دا ادر ہینڈ وی ہیو ڈسکس آلریڈی دے ہیو ڈن innocent sex before the eating the fruit of knowledge, but after the eating the fruit of knowledge they have done lust and sex. That was the sin basically. Not you can say that sin is there کہ انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا اور سیٹن کی بات کو مان کے انہوں نے کیا کیا؟ فروٹ آف نالج کو کھا لیا. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیکس کی طرف جانا دیٹ از آلسو اے سن. کیوں کہا جاتا ہے کہ سیکس جو ہے بیسیکلی وہ اگر لمٹس اور رشتوں سے باہر ہو جائے تو وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. innocent sex is also there, but on the other hand lust and sex is also there. And the third one is pride. جی پرائڈ جو ہمارا تھیم ہے بیسیکلی سیٹن کو جو ہے پرائڈ نے لے ڈوبا. اگر آپ دیکھیں تو وہ خدا کے ساتھ ہی الجھ پڑا. آن دا ادر ہینڈ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو اکارڈنگ ٹو ملٹن سیٹن جو تھا وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا. اس کے بہت اچھے ورک تھے، وہ بہت نیک تھا، اس نے بہت اچھے کام کیے ہوئے تھے. لیکن ایک پرائڈ کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا اور اس کو خدا کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنی پڑی اکارڈنگ ٹو ملٹن، ناٹ اکارڈنگ ٹو قرآن.
keep in your mind, you have to elaborate the thing according to Milton and according to Bible, not accordingly Quran. So the next one is innocence. Yes, اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انوسینس کا بھی معاملہ تھا؟ آپ پوری کہانی دیکھیں، کیا وہاں پہ انوسینس کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو انوسینس کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ایڈم کی طرف سے نظر آئے گی کہ ایو نے فروٹ آف نالج کھایا، اور ایڈم اس وقت تک تو انوسینٹ تھے جب تک انہوں نے فروٹ آف نالج نہیں کھایا، لیکن آفٹر ایٹنگ دا فروٹ آف نالج اس کے پس منظر ایک اور کہانی بھی بن سکتی ہے، ایک اور تھیم بھی بن سکتا ہے کہ ایڈم جو ہے بیسیکلی وہ عورت کے چکر میں اس نے بھی فروٹ آف نالج کھا لیا. یہ میں نے پہلے آپ کو کہا دیٹ از دا اوپن ڈیبیٹ، اس کے اوپر ایک اور ٹاپک بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. ہم بیسیکلی اس کو بات کر رہے ہیں کہ تھیم بیسیکلی کیا بن سکتے ہیں. سو دا انوسینس از آلسو دیئر بٹ بیفور ایٹنگ دا فروٹ آف نالج. بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی فروٹ آف نالج اس نے کھایا تو اس کی انوسینس کو بھی جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے کہا جی بس ایو گئی تو میں گیا، میں مر گیا، بس میں نہیں بچتا ہے. آن دا ادر ہینڈ سو دیٹ از دا تھنگ کہ جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس فروٹ آف نالج کو کھانے کے اوپر کیا ہو گیا، وہ مجبور ہو گیا. The next one is language and communication. That is the theme کہ کس طرح لینگویج کو کوڈ کیا گیا اور کس طرح ڈی کوڈ کر کے کمیونیکیشن کی گئی تھرو. ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ مختلف قسم کے اینجلز کے تھرو خدا نے کیا کیا، کمیونیکیٹ کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کمیونیکیشن ہے. خدا بذات خود تو ان سے بات نہیں کر رہا تھا نا، تھرو اینی میڈیم اینجلز ور دیئر، اور وہ اینجلز کے تھرو جو ہے وہ بات کو کنوے کر رہا تھا. آن دا ادر ہینڈ سیٹن نے جو کمیونیکیشن کی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹن نے کمیونیکیشن اپنے بیلزیبب سے بھی کی ہے، سن سے بھی کی ہے، ڈیتھ سے بھی کی ہے، مختلف قسم کے اس نے اور بھی اپنے یاروں دوستوں سے لینگویج اور کمیونیکیشن کو یوز کیا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو اس نے سب سے پرومیننٹ لینگویج اور کمیونیکیشن یوز کی ہے وہ اس نے اپنی شکل کو چینج کر کے، اور ایو کو جو اس نے بھڑکایا ہے، اور ایو کو جو اس نے اپنی اس ایک پراپر جو وہ لائن پہ تھی اس سے جو اس نے بھٹکایا ہے، اس میں بھی لینگویج اینڈ کمیونیکیشن کا کردار تھا کہ کس طرح وہ ایک فم ڈٹرمنیشن پہ ایون کہ ایڈم اور گاڈ کی بات کو اس نے کیا کر دیا، رد کر دیا. دیٹ از دا لینگویج اینڈ کمیونیکیشن. آن دا ادر ہینڈ ہمیں کہا نہیں جاتا کہ اگر آپ اچھا بول لیتے ہیں تو آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار ہوتے ہیں کہ جی بیسیکلی دیٹ از دا اسکل، کہ آپ مختلف دکاندار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے چیز لینی ہے. ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اعلیٰ شان معیار کے برانڈ پڑے ہوتے ہیں، لوگ نہیں جا رہے ہوتے. دوسری طرف عام چیز پڑی ہوتی ہے، لوگ جا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا اسکل. اور آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے اسکلز آپ کے ساتھ بھی دکاندار یوز کر رہے ہوتے ہیں. باجی کل ہی دکان بنائی، پہلا مال ہے، قسمیں پہلا پیس میں تھانوں دے رہے ہیں، بالکل نئی چیز ہے، کوئی ابھی یہ والی چیز نہیں لے کے گیا. بیسیکلی دیٹ از دا لینگویج اینڈ کمیونیکیشن از آلسو بینگ یوزڈ ان دا پیراڈائز لاس. کس طرح ایک گاڈ اور ایڈم کی بات کو جو ہے سیٹن نے رد کروا کے فروٹ آف نالج کی طرف اس کو لے کے گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ لاسٹ از ریونج. یس، ریونج از ویری امپورٹنٹ. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سیٹن جو ہے وہ بہت پرومیننٹ تھا، وہ بہت نیک پاک تھا، لیکن آفٹر ڈوئنگ سم سارٹ آف مسٹیک، آفٹر ڈوئنگ سم سارٹ آف سن، وہ اس نے کیا کیا، اس کو نکال دیا گیا. اب اس کے ذہن میں یہ جو ساری کہانی چلی وہ کیوں چلی؟ وہ صرف اور صرف ریونج کی وجہ سے چلی. اس کے دوست نے اسے کہا کہ یار ہمیں جنت سے تو نکال دیا گیا، کیوں نہ ہم جہنم میں سرداری کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کنسیپٹ تھا اس کے اوپر ریونج بلڈ اپ ہوتا ہے. اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور وہ چیز آج تک بھی چل رہی ہے، اور ٹل دا لاسٹ ڈے آف ججمنٹ وہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. وہ اپنے ریونج کو کیا کرتا رہے گا، بار بار دہراتا رہے گا. اینڈ دا لاسٹ ون از سیکس. بیلزیبب. سیکس از دا لاسٹ ایلیمنٹ ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر، کہ اس کے اندر جو ہے آپ دو قسم کے سیکس ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں کہ بیفور ایٹنگ دا فروٹ آف نالج دیر واز انوسینٹ سیکس، بٹ آفٹر دا ایٹنگ دا فروٹ آف نالج دیر واز سیکس اینڈ لسٹ بیسیکلی واز دیئر. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ ون ان دونوں کو کیا کر دیا گیا، وہاں سے بھی نکال دیا گیا. اور آخر پہ آپ کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ جو انہوں نے سیکس کیا اس کے بعد ان کو پنشمنٹ کے جو ایک زمرہ ہے اس کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا.